من حمزه ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا، جب اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یا ایھا الناس کہتے ہیں تو تمام انسانیت مراد ہوتی ہے، سارے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اور جب یا اہل الکتاب کہا جاتا ہے، یا اہل الکتاب سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا لفظ بولتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آیت مبارکہ تلاوت فرماتے، جب یا ایھا الذین آمنو کہتے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ یہ ہمارے لیے خطاب ہے، ہمیں اللہ رب العزت مخاطب کر کے کچھ فرمانا چاہتے ہیں، اور زیادہ اپنے کانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا لیتے اور چاق و چوبند ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو اور اللہ کے قرآن کو بڑے غور و فکر کے ساتھ صحابہ کرام سماعت فرمایا کرتے تھے اور پھر بعد میں اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفقوا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ما کسبتم اپنی جو تم نے کمائی کی ہے، جو تمہاری تجارت ہے، جو تم نے مال کمایا ہے، اس کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ مال، طیبات یعنی پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ناپاک مال یا حرام کی روزی جو آپ نے کمائی ہے، جو رشوت لے کر مال آپ نے کمایا ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ مال کمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، ومما اخرجنا اور نکل جاؤ تم، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں بہت کشادہ جگہ ہے، ایک جگہ پر آپ کو معلوم ہے اس جگہ پر بہت زیادہ لوگ جو ہے تندرست نہیں ہیں، لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کرپٹ دنیا ہو گئی ہے، لوگ بہت زیادہ رشوت دینا لینا شروع کر دیا انہوں نے۔ آپ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کسی اور جگہ پر ہجرت کر جائیں، سود اور رشوت ملاوٹ اس طرح کے کاموں سے دور ہو جائیں اور صرف حلال طیب مال کمائیں، اسی مال میں سے اللہ کے راستے میں چاہے تھوڑا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں طیب مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کر بتلایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز
اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس چیز کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ انسان مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مال کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، رشتہ داری بھول جاتا ہے انسان مال کی محبت کی وجہ سے۔ مال زیادہ آ جاتا ہے، رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو مال بہت ہے، رشتہ داروں کو میں نے کیا کہنا ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داریوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وہ چیز خرچ کرو جب تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک حتى تنفقوا مما تحبون، جس چیز سے تم زیادہ محبت کرتے ہو جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور پسندیدہ عمدہ معیاری مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، نکما گھٹیا مال اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے اور نہ ہی اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کے راستوں کے اندر جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا یہ چیز پرانی ہو گئی ہے وہ کسی مانگنے والے کو دے دیتا ہے، کوئی چیز کوئی سالن وغیرہ خراب ہونے کے قریب آیا ہے یا بچے وغیرہ یا خود کھا نہیں رہا وہ مانگنے والے کو دے دو۔ نہ میرے بھائی، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے نام کا کوئی سوال کر رہا ہے اس کو دینا ہے تو اچھی چیز ہی دینی چاہیے، اچھا مال دینا چاہیے، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے راستوں میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کو خرچ کیا، اور ایک صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے ان کا کھجوروں کا باغ تھا اور ان کو بہت زیادہ پسند تھا وہ باغ، اور اس کا پانی بھی بہت زیادہ لذیذ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات نماز کے بعد اس باغ میں چلے جاتے، چہل قدمی کرتے، چلتے پھرتے اور کھجورے بھی کھایا کرتے تھے، پانی بھی پیا کرتے تھے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ مجھے سارے میرے مال میں سے زیادہ محبوب تھا، میں آج سے یہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، آپ کو عنایت کرتا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں یہ مال یہ باغ خرچ کر دیں، جس کو مرضی دے دیں، مجھے یہ باغ نہیں چاہیے، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستوں میں خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آئے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہی اللہ رب العزت ہی انسان کو مال عطا کرتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، مال اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ رب العزت 700 گنا زیادہ مال کی فراوانیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کو اللہ رب العزت صدقہ خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ صدقات و خیرات کرنے کی وجہ سے مال اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ تھوڑے مال کے اندر ہی اللہ اتنی زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ مال بہت زیادہ بن جاتا ہے،
اس کے اندر برکت نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر انسان کے پاس تھوڑا مال ہے، تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اگر زیادہ اللہ نے دیا ہے تو زیادہ مال میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت پاکیزہ مال جو خرچ کیا ہوتا ہے، جو طیب مال حلال کمائی، وہی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ حرام مال، سود، رشوت خوری اور اسی طرح جبے کے ساتھ پیسے کمائے ہوئے، یہ اللہ رب العزت کبھی بھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں طیب مال کمانے کی، پاکیزہ اور حلال کمانے کی اور حلال ہی کھانے کی، حرام سے بچنے کی اور حلال اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ اذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء الا شفاءك يغادر السقما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اے میرے اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی مسلمان بنا۔ اے میرے اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، صحت و لمبی زندگی عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، مرد حضرات، عورتیں، بچے، بوڑھے جوان جو بھی بیمار ہیں میرے اللہ سب کو صحت و لمبی زندگی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ تمام مسلمانوں میں سے جو بھی مقروض ہیں ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اور اے میرے اللہ طیب مال حلال مال تیرے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام کے لقمے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ حرام کے لقمے سے ہم سب کو محفوظ فرما، حرام کی کمائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکت نازل فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، کل قیامت والے دن اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخل نصیب فرما۔ اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے میرے اللہ جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما۔ اے میرے اللہ تیرے عذاب سہنے کی ہم میں طاقت نہیں، اے میرے اللہ اپنے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے میرے اللہ ان کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے میرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، میرے والدین سمیت تمام مسلمانوں کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔